بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابہ رسول کی داستان ہے جس نے اسلام قبول کیا تو آپ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے خطاب سے نوازا۔ آپ چند ہزار مجاہدین اسلام کے ساتھ نکلے اور لاکھوں کی دشمن فوج کا مقابلہ کر کے اسلام کا پرچم کریا کریا نگر نگر سر بلند کیا۔ آپ کے نام سے اسلام دشمن قوتیں گھبرا جایا کرتی تھی۔ آپ جس ملک پر بھی حملہ کرتے وہاں فوجیں دوڑ جایا کرتی تھی۔ آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، آپ فتح یاب ہوئے۔ آپ کا نام ہمیشہ سنہری حروفوں میں لکھا گیا۔ تو آئے چلتے ہیں خالد بن ولید کی کہانی کی طرف۔ یہ ناول، یہ داستان ایمان فروز ہے۔ تو آئے چلیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا یہی خبر لانے کے لیے تو رات کسی کو نظر نہیں آیا تھا؟ خالد نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ قسط نمبر 71 ہاں، مثنیٰ نے جواب دیا، وہ میرا قبیلہ ہے۔ میں جانتا تھا کہ میرے قبیلے کے لوگ انتقام لیے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ میں اپنا حلیہ بدل کر ان کے پیچھے چلا گیا۔ جس مکان میں بیٹھ کر انہوں نے ہمارے خلاف لڑنے کا منصوبہ بنایا ہے، میں اس کے ساتھ والے مکان میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں وہاں سے پوری خبر لے کر نکلا ہوں۔ دوسری اطلاع یہ ہے کہ ان کے سردار اس مقصد کے لیے مدائن چلے گئے ہیں کہ وہ ارد شیر سے فوجی مدد لے کر ہم پر حملہ کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا میں اپنے لشکر کو آرام کی مہلت نہیں دے سکوں گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا تم پسند نہیں کرو گے کہ جس طرح ہم نے دلجہ میں آتش پرستوں کی تیاری کی مہلت نہیں دی، اسی طرح عیسائیوں اور آتش پرستوں کے اجتماع سے پہلے ہی ان پر حملہ کر دیں؟ خدا تیری عمر دراز کرے ابن ولید، مثنیٰ نے کہا۔ طریقہ یہی بہتر ہے کہ دشمن کا سر اٹھنے سے پہلے ہی کچل دیا جائے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اپنے دوسرے سلاروں کی طرف دیکھا جیسے وہ ان سے مشورہ مانگ رہا ہو۔ ہونا تو ایسا ہی چاہیے، سلار عاصم بن عمرو نے کہا، لیکن لشکر کی جسمانی حالت دیکھ لیں۔ کیا ہمارے لیے یہ فائدہ مند نہ ہوگا کہ کم از کم 2 دن لشکر کو آرام کرنے دیں؟ ہاں ابن ولید، دوسرے سلار عدی بن حاتم نے کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلی 3 فتوحات کے نشے میں ہمیں شکست کا منہ دیکھنا پڑے۔ ابن حاتم، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تیرے اتنے اچھے مشورے کی تعریف کرتا ہوں، لیکن یہ بھی سوچ کہ ہم نے 2-3 دن عیسائیوں کو دے دیے تو کیا ایسا نہیں ہوگا کہ فارس کا لشکر ان سے آ ملے؟ ایسا ہو سکتا ہے، عدی بن حاتم نے کہا، لیکن یہ بہتر ہوگا کہ آتش پرستوں کے لشکر کو آنے دیں۔ یوں بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم بکر بن وائل کے عیسائیوں سے الجھے ہوئے ہوں اور آتش پرست عقب سے ہم پر آ پڑے۔ جس کو ہمارے خلاف لڑنا ہے اسے اس میدان میں آنے دیں جہاں وہ لڑنا چاہتے ہیں۔ ابن ولید، مثنیٰ بن عرصہ نے کہا، کیا تو مجھے اجازت نہیں دے گا کہ عیسائیوں پر حملے کی پہل میں کروں؟ تو نے ایسا کیوں سوچا؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ اس لیے جتنا انہیں میں جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا، مثنیٰ بن عرصہ نے جواب دیا، اور میں اس لیے بھی سب سے آگے ہو کر ان پر حملہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے منصوبوں میں یہ بھی شامل ہے کہ ان کے قبیلے کے جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے انہیں قتل کر دیا جائے۔ میں انہیں کہوں گا کہ دیکھو کون کسے قتل کر رہا ہے۔ اس وقت ہماری نفری کتنی ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ 8000 سے کچھ زیادہ ہوگی، ایک سلار نے کہا۔ جب ہم فارس کی سرحد میں داخل ہوئے تھے تمہاری نفری 18000 رہی تھی، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ اس علاقے کے مسلمانوں نے میری نفری کم نہیں ہونے دی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ ان 3 جگہوں میں بہت سے مسلمان شہید اور شدید زخمی ہوئے تھے۔ بعض نے لکھا ہے کہ نفری تقریباً آدھی رہ گئی تھی، لیکن مثنیٰ بن عرصہ کے قبیلے نے نفری کی کمی ہر موقع پر پوری کر دی تھی۔ آتش پرستوں کا سلار محمد جاذبیہ ارد شیر سے نیا حکم لینے کے لیے مدائن پہنچ چکا تھا، لیکن شاہی طبیب نے اسے روک دیا۔ اگر کوئی اچھی خبر لائے ہو تو اندر چلے جاؤ، طبیب نے کہا۔ اگر اچھی خبر نہیں تو میں تمہیں اندر جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔
خبر اچھی نہیں، جاذبیہ نے کہا، ہماری فوج تیسری بار شکست کھا چکی ہے، اندرز ایسا بھاگا ہے کہ لاپتہ ہو گیا ہے۔ جاذبیہ طبیب نے کہا، ارد شیر کے لیے اس سے زیادہ بری خبر اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ درز کو تو کسریٰ ارد شیر اپنی جنگی طاقت کا سب سے مضبوط ستون سمجھتا تھا۔ جب سے یہ سالار گیا ہے، شہنشاہ دن میں کئی بار پوچھتا ہے کہ اندرز مسلمانوں کو فارس کی سرحد سے نکال کر واپس آیا ہے یا نہیں۔ تھوڑی دیر پہلے بھی اس نے پوچھا تھا۔ محترم طبیب، جاذبیہ نے کہا، کیا ہم ایک حقیقت کو چھپا کر غلطی نہیں کر رہے؟ کسریٰ کو کسی نہ کسی دن تو پتہ چل ہی جائے گا۔ جاذبیہ طبیب نے کہا، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ تم نے یہ خبر شہنشاہ کو سنائی تو اس کا خون تمہاری گردن پر ہوگا۔ جاذبیہ وہیں سے لوٹ گیا، لیکن اپنے لشکر کے پاس جانے کی بجائے اس خیال سے مدائن میں رکا رہا کہ ارد شیر کی صحت ذرا بہتر ہوگی تو وہ اسے خود شکست کی خبر سنائے گا اور اس کے ساتھ وعدہ کرے گا کہ وہ مسلمانوں سے تینوں شکستوں کا انتقام لے گا۔ اس روز یا ایک دو روز بعد عیسائیوں کا ایک وفد ارد شیر کے پاس پہنچ گیا۔ اس کا طبیب اور شاہی خاندان کا کوئی بھی فرد قبل از وقت نہ جان سکا کہ یہ وفد کس مقصد کے لیے آیا ہے۔ ارد شیر کو چونکہ معلوم تھا کہ عیسائیوں نے اس کے لشکر میں شامل ہو کر مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی ہے، اس لیے اس نے بڑی خوشی سے ان عیسائیوں کو ملاقات کی اجازت دے دی۔ اس وفد نے ارد شیر کو پہلی خبر یہ سنائی کہ سالار اندرز شکست کھا گیا ہے۔ اندرز شکست نہیں کھا سکتا، ارد شیر نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، کیا تم لوگ مجھے یہ جھوٹی خبر سنانے آئے ہو؟ کہاں ہے اندرز؟ اگر اس کی شکست کی خبر درست ہے تو یہ بھی صحیح ہے کہ جس روز مدائن میں قدم رکھے گا وہ اس کی زندگی کا آخری روزہ۔ ہم جھوٹی خبر سنانے نہیں آئے، وفد کے سربراہ نے کہا، ہم آپ کی اس تیسری شکست کو فتح میں بدلنے کا عہد لے کر آئے ہیں، لیکن آپ کی مدد کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ارد شیر کچھ دیر چپ چاپ خلا میں گھورتا رہا۔ اس کی بیماری بڑھتی جا رہی تھی، وہ بہت کمزور ہو چکا تھا، دعاؤں کا اثر اس پر الٹا ہو رہا تھا۔ اب تیسری شکست کی خبر نے رہی سہی کسر پوری کر دی تھی۔ اس کا طبیب اس کے پاس کھڑا تھا۔ کسریٰ کو اس وقت آرام کی ضرورت ہے، طبیب نے کہا، معزز مہمان اس وقت چلے جائیں تو کسریٰ کے لیے بہتر ہوگا۔ عیسائیوں کا وفد اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھہرو، ارد شیر نے نئی آواز میں کہا، تم لوگوں نے شکست کو فتح میں بدلنے کی بات کی تھی، تم کیا چاہتے ہو؟ اپنے کچھ دستے جن میں سوار زیادہ ہو ہمیں دے دے۔ وفد کے سردار نے کہا، ہمارا پورا قبیلہ علیش پہنچ چکا ہوگا، جو مانگو دے دوں گا۔ ارد شیر نے کہا، مہمن جاذبیہ کے پاس چلے جاؤ اور اس کا لشکر اپنے ساتھ لے لو، جاذبیہ درجہ کے قریب کہیں ہوگا۔ مہمن جاذبیہ مدائن میں ہے، کسی نے ارد شیر کو بتایا۔ وہ شہنشاہ کے پاس آیا تھا، لیکن طبیب نے اسے اب سے ملنے نہیں دیا۔ اسے بلاؤ، ارد شیر نے حکم دیا، مجھ سے کچھ نہ چھپاؤ۔ جب جاذبیہ ارد شیر کو بتا رہا تھا کہ اسے میدان جنگ تک پہنچنے کا موقع ہی نہیں ملا، اس وقت علیش میں صورتحال کچھ اور ہو چکی تھی۔ جاذبیہ اپنے دوسرے سالار جبان کو لشکر دے آیا تھا اور اس نے جبان سے کہا تھا کہ وہ اس کی واپسی تک مسلمانوں سے لڑائی کرنے سے گریز کرے۔ جبان علیش کے کہیں قریب تھا، اسے ایک اطلاع یہ ملی کہ عیسائیوں کے ایک لشکر علیش کے گرد و نواح میں جمع ہے، اور دوسری اطلاع یہ ملی کہ مسلمانوں کا لشکر علیش کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جبان کے لیے حکم تو کچھ اور تھا، لیکن اس اطلاع پر کہ مسلمان پیش قدمی کر رہے ہیں وہ خاموش نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اس نے اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دیا اور علیش کے مقام کا رخ کیا۔ ابھی جاذبیہ واپس نہیں آیا تھا، جبان تک ارد شیر کا بھی کوئی حکم نہیں پہنچ سکتا تھا۔ چونکہ وہاں موجود تھا، اس لیے اس کی ذمہ داری تھی کہ مسلمانوں کو روکے۔ تاریخ میں بکر بن وائل کے ان عیسائیوں کی تعداد کا کوئی اشارہ نہیں ملتا جو علیش میں لڑنے کے لیے پہنچے تھے۔ ان کا سردار اور سالار اعلیٰ عبدالسعود اجلی تھا، وہ مدائن سے اپنے وفد کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ انتظار کرنے والے سالار نہیں تھے، انہوں نے اپنی فوج کو تھوڑا سا آرام دینا ضروری سمجھا تھا۔ پھر انہوں نے علیش کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا۔ رفتار معمول سے کہیں زیادہ تیز رکھی۔ مثنیٰ بن حارثہ اپنے جان بازوں کا دستہ لے کر باقی لشکر سے الگ تھلگ جا رہا تھا۔ اللہ کے سپاہیوں، مثنیٰ نے راستے میں اپنے دستے سے کہا، یہ لڑائی تم اس طرح لڑو گے
جس طرح ہم کسرا کی سرحدی چوکیوں تباہ کرنے کے لیے لڑتے رہے ہیں۔ چھاپا مار لڑائی، شب خون، تم ان لوگوں سے لڑنے جا رہے ہو جو تمہاری طرح لڑنا نہیں جانتے۔ انہیں تم جانتے ہو، وہ تمہارے ہی قبیلے کے لوگ ہیں۔ ہم انہیں بھگا بھگا کر لڑائیں گے، اس لیے میں نے تمہیں لشکر سے الگ کر لیا ہے، لیکن یہ خیال رکھنا ہم اسی لشکر کے سالار کے ماتحت ہیں، اور یہ بھی خیال رکھنا کہ یہ مذاہب کی جنگ ہے۔ دو باطل عقیدے تمہارے مقابلے میں ہیں، تمہیں ثابت کرنا ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے۔ خدا کی قسم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف ہمیشہ مخبری کی اور آتش پرستوں کے ہاتھوں ہمارے گھروں کو نظر آتش کرایا ہے۔ سواروں کا یہ دستہ پرجوش نعرے لگانے لگا، لیکن مسنہ نے روک دیا اور کہا خاموشی برقرار رکھنی ہے۔ دشمن کو اس وقت پتہ چلے کہ ہم آ گئے جب ہماری تلواریں انہیں کاٹ رہی ہوں۔ عیسائیوں کا لشکر علیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ مدائن سے وہ اپنے وفد کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ ہوشیار، دشمن آ رہا ہے۔ عیسائی لشکر کے سنتریوں نے واویلا بپا کر دیا، خبردار، ہوشیار، تیار ہو جاؤ۔ ہڑبونگ مچ گئی۔ اس کے سالاروں نے، اس کے سرداروں نے درختوں پر چڑھ کر دیکھا، ایک لشکر چلا رہا تھا۔ سرداروں نے درختوں کے اوپر سے ہی حکم دیا کہ تیر انداز اگلی صفوں میں آ جائے۔ یہ لوگ چونکہ باقاعدہ فوجی نہیں تھے، اس لیے ان میں نظم و ضبط اور صبر و تحمل کی کمی تھی۔ وہ لوگ ہجوم کی صورت میں لڑنا جانتے